बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी कौंसल तहरीक निफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया की मुकम्मल हो गई और बखर में मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का इंतख़ाब हुआ था। बखर कन्वेंशन में पहला कायदा है जो अवाम के कन्वेंशन में अवाम की राय से चुना गया और एक ही नारा लगा, एक ही कायद, एक ही रहबर, मुफ्ती जाफ़र। उनके जानशीन का इंतख़ाब भी बखर में कसर ज़ैनब में सलामुल्लाह अलैह में जनाब वज़ारत हुसैन नकवी साहब ने करने के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया। मुल्क भर से उलमा कराम और मरकज़ी कौंसल के अरकान पहुँचे कसर ज़ैनब में। वहाँ पे मुख्तलिफ नाम पेश होते रहे। सफदर हुसैन नकवी साहब का नाम आया, मुल्तान से मुफ्ती इनायत अली साहब का नाम आया, दिगर उलमाए कराम के भी अस्माए गिरामी पेश होते रहे, लेकिन हर किसी पे नज़रियात का इल्ज़ाम लगा, किसी पे बुज़दिली का, किसी पे मुफ्ती जाफ़र हुसैन की तरह कायम नहीं रह सकेंगे, मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगते रहे। ये अल हुसैनी साहब भी गुमनाम थे, अननोन आदमी थे, लोग इनको जानते नहीं थे, तालिब इल्म थे। ईरान में इनकलाब के लिए जद्दोजहद आपने की, जो पासदारान इनकलाब थे या ख़ुमैनी साहब के लिए इन्होंने लड़ाई की, जद्दोजहद की, वहाँ पे जंगजू थे, लेकिन पाकिस्तान में लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। अब के अपने कस्बे में जो आबाई इलाका पैवाड़, वहाँ पे लोग जाते, वो पारा 4 से भी बहुत ऊपर है, बहुत बुलंद जगह पे, वहाँ से लोग पैवाड़ में जानते थे। इनका ख़ानदानी पस मंज़र था, इनके वालिद को जानते थे, इनके दादा के वहाँ मज़ारात हैं। लेकिन इमदाद हुसैन शिराज़ी साहब जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के पंजाब के सदर भी थे और जामिया बाबुल उलूम मदरसा था नवा शहर मुल्तान का, वो गर्देजियों ने बनाया हुआ था, कायम किया हुआ था। बड़े बड़े नावर उलमाए कराम वहाँ पे रहे हैं, प्रिंसिपल पे रहे हैं, पढ़ के भी निकले हैं। उसके वो प्रिंसिपल थे अल्लामा इमदाद हुसैन शिराज़ी साहब, फेमस आदमी थे, लोग उनको जानते थे। अख्तर हुसैन शाह कमालवी साहब सेक्रेटरी जनरल थे, वो भी उनको जानते थे। कदर बाश वक़फ़ की भी वो मजालस के लिए आते, कौमियात में अच्छा नाम रखते थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि इस पठान को बना दो, यानी अल्लामा अल हुसैन अल हुसैनी को, इनको कायद बना दो, ना ज़्यादा की इनको इनकी समझ आए, ना उसकी इनको समझ आए, ना इनकी उसको समझ आए, ना उसकी इनको समझ आए। वो तमस्कर बेमज़ाक के आदमी थे, लतीफ़ मिजाज थे। उन्होंने कहा कि इसको बना दो। इन्होंने जब माहौल संजीदा हुआ, सब ने कहा इन पे भी गौर कर लिया जाए, तो आरिफ हुसैन अल हुसैनी साहब ने कहा कि मैं तालिब इल्म की ज़माने से ईरान में था, फिर जद्दोजहद भी ईरान में की है, अब मैं जामिया जाफ़रिया मदरसा पारा चनार में वहाँ 1500 रुपये महीने पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ का उस्ताद हूँ। मैं नन्नानो नफ़का घर का मुश्किल से चलाता हूँ, मेरा नाम आप ना ले, किसी और को बना दे, पेशावर से किसी को बना दे, पंजाब से किसी को, DI खान से, DG खान से, लाहौर से किसी आलम दीन को, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, सीनियर हैं, मेरे साथीज़ा भी हैं, उनको बना दे। लेकिन सारे तरफ फिरने के बाद पूरा जो था वो अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी पे ठहरा। सारे माहौल ने, वज़ारत हुसैन नकवी साहब ने कहा अगर किसी आलम दीन को बना दे देंगे तो बाज़ ज़ाकिरीन मेरे दरवाजे के बाहर बैठे हुए, जो मरकज़ी कौंसल के मेंबर नहीं थे, आमला के मेंबर नहीं थे, अंदर इजलास में आ नहीं सकते थे, लेकिन वज़ारत हुसैन नकवी एडवोकेट ने फरमाया कि वो बाहर बैठे हुए हैं, अगर उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ किसी को बना देंगे तो वो शदीद एहतजाज करेंगे और आज का इजलास सबोटाज हो जाएगा। अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी का नाम जब हाउस ने मंजूर कर दिया, यही वज़ारत हुसैन नकवी साहब ने नाम ज़ाकिरीन के बाहर आके बताया। चूँकि लोग जानते नहीं थे अल्लामा साहब को, उन्होंने कहा ठीक है हमें ये बंदा मंजूर है, चलो। वो तो नहीं फेमस आदमी जो मखसूस नज़रियात के हामिल है, वो तो नहीं बनाए।
طے پایا بکھر میں کہ انتخاب بکھر میں ہو گیا ہے علامہ آر حسین الحسینی صاحب کا، لیکن اعلان لاہور میں جا کر ہوگا۔ یہاں مار روڈ پہ لارڈز ہوٹل تھا، اس وقت پی سی یا باری زیر تعمیر تھے، بڑے ہوٹلوں میں فلیٹز ہوٹل تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی یہاں کا ٹھہر کرتے تھے۔ لارڈز ہوٹل روسا کے لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، نواب مظفر علی قزلباش بھی یہاں محفلیں کرتے تھے، بڑے روسا جو سیگل تھے وہ شادیاں وادیاں لارڈز ہوٹل میں کرتے تھے۔ اسی لارڈز ہوٹل میں اہتمام کیا گیا کہ اناؤنس کیا جائے گا وہاں جا کر علامہ عارف حسین الحسینی کا۔ علماء کا جمع غفیر تھا، ادارہ تحفظ حقوق شیعہ پاکستان کے سربراہ تھے جناب حضرت حسن زیدی صاحب، سیکرٹری جنرل تھے سید محبوب علی شمسی، مظفر علی شمسی صاحب کے بھائی، کرنل فدا حسین نقوی اور امجد شیرازی، فقیر حسین بخاری، الطاف حسین بخاری، اسکندر حسین شاہ، بڑے بڑے روسا لوگ، ہادی علی شاہ صاحب، اختر حسین شاہ کمال بھی کھچا کھچ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اکابرین سے بھی، علماء سے بھی اور صحافیوں سے بھی۔ صحافیوں نے سوال کرنے شروع کیے کہ مفتی جعفر حسین صاحب کی جو پالیسی تھی، ان کا جو آخری انٹرویو ارشاد احمد حقانی مرحومہ بخور نے کیا تھا اور جنگ کے اول پیج پہ چلا تھا، انہوں نے 73 کے آئین کی بحالی کی بات کی تھی کہ ماشاء اللہ حکومت سب سے پہلے 73 کا آئین بحال کرے، شہری آزادیاں بحال کرے، ماشاء اللہ اسلام کی ضد ہے۔ کیا آپ انہی پالیسیوں کو لے کر آگے چلیں گے؟ عارف حسین حسینی صاحب سے وہ چونکہ پشتو، فارسی اور عربی جانتے تھے، اردو اتنی اچھی بولتے نہیں تھے، انہوں نے بار بار صحافیوں کے جواب دیے۔ لفظ ان کا تکیہ کلام تھا بنا بری، بنا بری میں یہ کہتا ہوں، بنا بری میں یہ کہتا ہوں، لیکن وہ ادریس تھے امن کے نمائندے، مساوات کے نمائندے، وہ بول اٹھے۔ دی نیوز کے نمائندے تھے، پاکستان ٹائمز کے نمائندے تھے، انگریزی بزدان، وہ بول اٹھے۔ آغا حسین نقوی صاحب تشریف فرماتے ہیں، بڑے بڑے صحافی سینئر، اسماعیل ساگر صاحب، اسماعیل دوسرے نوائب وقت سینئر صاحب، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بات کھول کر کی کہ آپ حسینی صاحب یہاں پہ یہ طے کرے، فیصلہ کر کے جائے، ہمیں بتا کے جائیں کہ مفتی جعفر حسین کی پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ جو آئین معطل ہے 73 کا آئین، جسے متفق آئین تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو نے مسودہ پیش کیا تھا، سب کے اس پر سائن ہے، ولی خان کے بھی، شاہ دورانی کے بھی، مولانا مودودی صاحب کے بھی، مفتی محمود صاحب کے بھی۔ اس 73 کے آئین کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ ان کی بات علامہ حسینی صاحب نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آئین کا مطالعہ نہیں کیا پورا، میں جو اسلام کی شکیں ہیں، جو آئین کی شکیں ہیں اسلام کے حق میں، ان کی حمایت کرتا ہوں۔ وہ صحافی بپھر گئے کہ آپ نے آئین نہیں پڑھا، آپ کو آئین کے جانتے ہی نہیں، آئین کا مطالعہ نہیں کیا، تو آپ پھر ملت کا قائد کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر میں نے صفدر حسین نجوی صاحب ان سے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کے وہ سیاسی سوال تھے، علامہ حسینی صاحب ان کے جواب ویسے نہیں دے سکے جیسے یہ چاہتے تھے، آپ اناؤنس کر دو کہ ہم مفتی جعفر حسین کی جو بھی پالیسیاں تھیں، جو طریقے نفاذ فقہ جعفریہ کا نظریہ ہے، جو نصب العین ہے، ہم مفتی جعفر حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ مفتی جعفر حسین نے کہا، جناب صفدر حسین نجوی صاحب نے، کہ آپ کہہ دیں۔ ڈاکٹر محمد علی شہید بھی آئی ایس او کے وہاں موجود تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے آپ اناؤنس کر دیں، آپ کہہ دیں۔ میں نے خلیفہ نذیر حسین صاحب مرحوم ہو گئے ہیں، وہ انجمن حسینیہ کے خواجہ اندار والی کے صدر بھی تھے، ہماری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مفتی جعفر حسین نے ان کو سرمایہ دار جان کے ان کو فنانس سیکرٹری بنایا ہوا تھا۔ وہ کافی ان سے میل ملاپ تھا، ہم لوگ جاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا خلیفہ صاحب آپ تو سیاسی آدمی ہیں، آپ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کو، امام بارگاہ حسینی میں بلاتے رہے ہیں، حنیف رامے کو بلاتے رہے ہیں، اور سونی کابر کو بھی بلاتے رہے، مولانا اکبر ساقی مرحوم کو بھی بلاتے رہے ہیں۔ وہ بڑا مرکز ہے آپ کا جب حسینیہ، اور خمینی ہسپتال جو بھی انہوں نے آغاز فرمایا تھا، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا خمینی ہسپتال کا بھی، یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ خلیفہ صاحب نے کہا کہ آپ ہی جواب دے دیں۔
پھر محمد علی نقوی صاحب نے اللہ پاک انہیں غریب کے رحمت کرے مجھے عارف حسین الحسینی صاحب کا پریس سیکرٹری بنایا کہ جواب یہ دے گا کانفرنس سے یہ دے گا اور حسینی صاحب کو ترجمہ کر کے بتائے گا کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں پریس کانفرنس میں. ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب لکھتے تھے اقوام متحدہ کے مطابق جو یوانوں کے بڑا فلسطین کا اس وقت مسئلہ تھا, امریکہ کے خلاف سخت تنقید ہو رہی تھی, ایران کا انقلاب نیا آیا تھا, ایران عراق جنگ شروع ہو چکی تھی, عربوں کا بلاک الگ بن چکا تھا ایران کے خلاف, لیکن ڈاکٹر محمد علی نقوی اس کو لیڈ کر رہے تھے. وہی فنا ان دیو سماج روڈ پہ پہلا آفس بنا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا, اور وہاں پہ گارڈ بھی آئے, چوکیدار بھی آئے, لوگوں کو تلاشی لے کے اندر جانے کی اجازت تھی. وہیں پہ علامہ عارف حسینی صاحب تشریف ما ہوتے تھے, بیٹھتے تھے. پھر پشاور میں مدینہ ٹاؤن میں یہ بڑا مدرسہ جس میں علامہ عارف اور حسینی صاحب 5 اگست 1988 کو شہید ہوئے, ان کو گولی مار کر شہید کیا گیا. اسی مدرسہ کے اندر وہ مدرسہ بھی ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب جو فنانس کر رہے تھے مجتہدین کی طرف سے, بڑا مدرسہ پشاور کے اندر قائم ہوا. علامہ عارف حسینی صاحب کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ضیاء الحق میں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت ہوئے. لیڈی ریڈ اسپتال جو پشاور میں ہے وہاں آپ کا میت پڑی رہی. پھر تدفین کے لیے کفن آ کے ان کو امامہ سر پہ رکھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ گراؤنڈ کے اندر پشاور کے اندر, اسی میں بڑے پاکستان کے رہنما صدر پاکستان صدر ضیاء الحق صاحب 5 اگست کو عارف الحسینی صاحب کو شہید کیا گیا اور 17 اگست کو ضیاء الحق مارا گیا دنیا میں. یعنی اس سید مظلوم کا بدلہ جو تھا انہوں نے کیپٹن ماجد گیلانی, دیگر لوگ, جنرل فضل حق پہ جو گورنر تھے, جنرل بھی تھے, فرنٹیئر کے گورنر تھے اس زمانے کے, ان پہ الزام لگا عارف حسینی کی شہادت کا. پروردگار وہ بھی قید ہوئے, وہ بھی قتل ہوئے. پہلے قید ہوئے, گورنی سے معزول ہوئے, بھٹو کی حکومت آ گئی 88 میں, اور گورنر صاحب معزول ہوئے. پھر معزول صاحب گورنر صاحب عارف حسینی کے قتل کے الزام میں قید ہوئے, پھر وہ مارے گئے وہاں پہ. میں یہ بتانا مفتی جعفر حسین کا پروردگار عالم انہیں رحمتوں میں رکھے, ان کے مزار کو رحمتوں میں رکھے. میں ان کی وفات سے لے کر ابھی تک ان کی ہر سال برسی بھی کرتا ہوں. بڑے سے بڑے قائدین بھی آتے ہیں, مزار میں سجاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد.